انسان اپنے اس گھر کو بھول گیا ہے، جانیے۔ دنیا کا ہر شخص گفتگو کرتا ہے بچوں کی، اولاد کی، مال و دولت کی۔ اس کی گفتگو کا محور اور اس کی گفتگو کا فوکس ہوتا ہے صرف دو گھروں پر۔ بیٹا مل جائے، شادی ہو جائے، گھر بن جائے، نوکری مل جائے، اسٹیٹس بن جائے۔ کبھی کسی نے تیسرے گھر کے بارے میں بھی کوئی بات کی؟ کبھی سنا آپ نے کہ کھانا کھا رہے ہوں، وہ قبر کے بارے میں بات ہو رہی ہو کہ اس کی تیاری کیسے کرنی چاہیے، وہ گھر اچھا کیسے ہو سکتا ہے؟ اس گھر کو آہستہ آہستہ انسان بھول ہی گیا، حالانکہ ہر روز ایک نہیں 10 جنازے اٹھائے جاتے ہیں اور قبرستان میں اس کو لے کے جاتے ہیں لوگ۔ اس لیے ضروری ہے کہ اس تیسرے اور چوتھے گھر کے متعلق اسی طرح کی معلومات میرے اور آپ کے پاس ہوں جس طرح کی معلومات میں دنیا کے بارے میں رکھتا ہوں کہ یہ کریں گے تو یہ ہوگا، یہ بزنس اس طرح چل سکتا ہے، یہ کام اس طرح ہو سکتا ہے۔ مجھے اس تیسرے گھر کے متعلق بھی معلومات ہونی چاہیے اگر میں مسلمان ہوں اور اگر میں جنت کا شوق اور ذوق اپنے دل میں رکھتا۔ السلام علیکم سامعین مکرم، انسانی زندگی میں پریشانیاں و تکالیف تو لگی ہوئی ہوتی ہیں، اور اگر بندہ مومن ہو اور ان پریشانیوں و تکالیف پر صبر کرے اور اللہ رب العزت سے اجر کی امید رکھے تو آخرت میں یہ مصیبتیں بھی اس کے لیے رحمت بن جاتی ہیں اور بہترین و بے شمار اجر و ثواب کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ لیکن یاد رکھنا ہمیشہ کسی مصیبت، کسی پریشانی یا کسی تکلیف کی وجہ سے اپنی موت کی دعا نہ کی جائے، کیونکہ ایک مومن آدمی کے لیے یہ ہرگز لائق نہیں کہ وہ دنیا کی زندگی سے دل برداشتہ ہو کر اپنے لیے موت کی تمنا و دعا کرے، اس لیے کہ اگر وہ نیک و صالح ہے تو ہو سکتا ہے کہ اس کی نیکیوں میں اضافہ ہو جائے، اور اگر گنہگار و خطاکار اور عیبی و پاپی ہے تو ممکن ہے کہ اس کو توبہ کی توفیق مل جائے اور اس کے گناہ معاف ہو جائے، اور پھر یہ موت رنجیدگی و پریشانی کا کوئی علاج بھی تو نہیں۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا، اب تو گھبرا کے کہتے ہیں کہ مر جائیں گے، مر کے بھی چین نہ پایا تو کدھر جائیں گے۔ سامعین، صحیح بخاری و مسلم، سنن اربعہ اور مسند احمد میں حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے کوئی شخص کسی مصیبت کی وجہ سے موت کی خواہش نہ کرے۔ اگر ضروری کچھ کہنا چاہتا ہو تو اسی حدیث میں مذکور ہے کہ وہ اس طرح دعا کر سکتا ہے کہ اے اللہ، جب تک میرے لیے زندگی بہتر ہو مجھے زندہ رکھ، اور جب موت میرے حق میں بہتر ہو تو مجھے فوت کر دے۔